اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ آواز تک کھولے آج آواز کو نہیں، بالکل تھوڑی جی کھول دے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اس کتاب دے اندروں حضرت مریم صدیقہ دا ذکر کرو، جس ویلے انہوں نے اپنے آپ نو اپنے اہل تو دور کر لیا مشرقی جانب۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ تو سورہ یوسف دی تفسیر شروع کرانگا، لیکن نماز جمعہ تو بعد ساڑھے ایک اچھے دوست تشریف لے آئے، انہوں نے میری توجہ دلائی کہ آئندہ جمعہ 25 دسمبر نو آ رہے ہیں، کرسمس ڈے وے، ایڈی آگاہی مسلمانہ نو ہونی چاہیے لا علمی اندر اس غیر مسلم غیر شرعی مشرکانہ تہوار اندر ساڑھے کئی مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں۔ میں انہوں دے مشورے نو بڑا ہی مفید سمجھدیا ہویا آج انشاءاللہ العزیز اسی بات کرسمس ڈے دے حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔
کرسمس یہ مرکب ہے 3 الفاظ دا، اور تینوں الفاظ ہی انگلش دے نے۔ انگلش دے الفاظ دے تلفظ اندر، ادائیگی اندر کسی بھی میرے بیان دے اندر کتے مسٹیک ہو جائے، میری معذوری سمجھنا، چونکہ میں انگلش تو اتنا بڑا واقف نہیں۔ اے انگلش دا لفظ کرسمس 3 الفاظ دا مرکب۔ پہلا ہے کرائسٹ، اس تو مراد جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ دوسرا لفظ ہے ماس، اس کا معنی ہے اکٹھ، اجتماع۔ تیسرا لفظ ہے ڈے، اس کا معنی ہے دن۔ یہ 3 لفظاں دا مرکب کرسمس ڈے عیسیٰ علیہ السلام دی واسطے اکٹھیاں ہون دا دن، اور انہاں دا جو اصطلاح اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام دی سال گرہ، عیسیٰ علیہ السلام دے جشن میلاد، یا انج کہہ لو چونکہ اگے ڈے دا لفظ آ گیا ہے، جشن میلاد عیسیٰ عید۔ میں جڑے معروف الفاظ نے انہاں اندر تعارف کرا رہے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً ہی 25 دسمبر نو پیدا ہوئے؟ نہیں، بالکل یہ جھوٹ ہے۔ 4 صدیاں عیسوی، 4 صدیاں تک عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے حوالے نال تاریخ دا تعین ثابت نہیں سی، تعین بھی نہیں سی۔ 530 عیسوی دے اندر 5ویں صدی دے 30 سال مذہبی ایک رہنما سی، بڑا معروف، بہت بڑا، ڈائیونیس۔ یہ ذمہ داری کرسچن لوگوں نے لگائی، تو بہت بڑا عالم ہے، تحقیق کر کے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے دن دا تعین کر۔ انہیں دیکھیا کہ روم دے اندر، چونکہ روم بہت بڑا ملک، پرانا ملک ہے، ان تے خیروں دے کئی حصے بن گئے۔ روم دی اندر سورج پرستاں دا بڑا زور سی، انہوں نے کئی آفتاب دے حوالے نال اپنے دیوتا مقرر کیتے ہوئے سن، اور جڑے انہوں دے دیوتے سن، انہوں دے جڑے مذہبی دن سن 25 دسمبر یا ادھے اگے پیچھے 1-2 دن۔ اس عیسائی رہبر نے، رہنما نے سوچیا
کہ صحیح طریقے نہ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی تاریخ دا تعین کے تو ثابت نہیں اور کر سکتے بھی نہیں۔ انہیں سوچیا کہ رومیاں لوگاں دی اندر اپنے مذہب دی مقبولیت واسطے کیوں نہ ہوئے اسی انہاں دے ہی مقبول معروف دن نو ہی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن بنائیے 25 دسمبر۔ اے ہے ایدی حقیقت 25 دسمبر دی۔ اس آدمی نے اعلان کر دیتا کہ میری بہت بڑی میں ریسرچ کیتی ہے، پوری سرچ کرن تو بعد تحقیق تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا عیسیٰ علیہ السلام دی تاریخ پیدائش 25 دسمبر۔ تعین دا اعلان کر دیتا۔ اس وجہ تو روم دی اندر واقعتاً ہی وہی سیاست کامیاب ہوئی کہ روم دی اندر عیسائی مذہب جڑا مقبول ہو گیا۔ روم تو بعد پھر جرمن اندر، پھر برطانیہ اس مذہب دی بڑی مقبولیت ہوئی۔ ہن عیسائی لوگاں نے اس دن نو ساڈے ہاں اجے بھی اور اس تو پیچھے تے خاص کر اس دن نو کیا جاندہ سی بڑا دن۔ اسی مسلمان بڑا دن کہنے سا وقت دے حساب نال، کیونکہ اس دن تو دن وڈے ہونے شروع ہو جاندے نے منٹاں سیکنڈاں دے حساب نال۔ اس تو پیچھے چھوٹے دن بدن منٹ 2 منٹ 4 منٹ چھوٹا ہو رہا جا رہا سی دن۔ لیکن 25 دسمبر تو دن دا بدنا آغاز ہو گیا۔ اسی انہوں کیا بڑا دن، وہ لوگ کہتے سن بڑا دن کہ ساڑھے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن ہے، رتبے دے لحاظ نال بہت بڑا دن۔ ٹھیک ہن میں عرض کراں اس دن نو انہاں منایا کس طریقے نا؟ خود ساختہ دن، خود ساختہ تعین۔ پہلا میں دعویٰ کیتا ہے کہ بالکل ایک غلط ہے۔ میں نے انشاءاللہ قرآن پاک جو بھی اس تاریخ دے تعین نو غلط ثابت کروں گا۔ عیسائیاں اندر چونکہ بہت فرقے نے، کئی فرقے انکار کردے نے یہ تحقیق درست نہیں۔ 25 دسمبر دی ہن انہوں نے چونکہ جشن سی، پہلے انہوں نے سوچیا اس دن انہوں نے مذہبی رہنما تقریراں کرن لوگ آن، لیکن خاطر خواہ مقبولیت نہ ہوئی اس دن دی۔ جڑے آزاد خیال لوگ سن انہوں نے کیا دی مقبولیت دا طریقہ ہے لوگاں دی خواہشات کو پوریاں کریے۔ انہوں نے پھر اس دن دا حصہ بنایا شراب نوشی، گانے بجانے دی محفل، جوا، مرد و زن دا اختلاط کہ عورتاں مرد کٹھے جشن منان گے۔ پھر اور بھی ہم جنس پرستی بھی
کئی علاقے جدو یہ ذہنی آزادی دیاں چیزاں انہوں نے اس دن دا حصہ بنایا، پھر اس دن دی مقبولیت عام ہو گئی۔ جرمن اندر انہوں نے ایک کام کیتا، ایک ڈرامہ بنایا، سٹیج ڈرامہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دا بھی بندہ بنایا، ایک شخص نو جبریل بنایا، ایک نو مریم بنایا، تے مریم صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام دی جنم دے وقت جدو تکلیف شروع ہوئی، کھجور دے درخت دے نال، قرآن پاک نے بھی ذکر کیتا ہے، اس طرح ٹیک لگا کے کھڑیاں ہوئیاں۔ انہوں نے وہ درخت بھی بنایا لیکن کھجور دا نہیں، سرو دا پودا، سرو دے پودے بنا کے اسٹیج تے سجایا گیا، پورا ڈرامہ بنایا۔ پھر اس تو بعد جدو فنکشن ختم ہویا، انہا سرو دا پودا سی، او دے پتے، او دیاں ٹہنیاں برکت دے واسطے لوگ اپنے گھرانوں لے گئے۔ اے ساڑھے مسلمانہ دے اندر جو چیزاں چل رہی ہیں اتھوں چلیاں، میں عرض کراں گا۔ ہن اپنے اپنے گھراں دے اندر انہاں نے سرو دیاں ٹہنیاں پتے ایسی جگہ تے رکھے جتھے آندیاں جاندیاں نظراں چ رہن کہ برکت ہوئے گی۔ 1841 اندر ملکہ وکٹوریا جو برطانیہ دی ملکہ سی، او دا شوہر جرمن آیا، انہیں جشن ویکھیا، اس نے یہ ہوئی بالکل طریقہ پوری وہ جو کرسمس ٹرے سی وہ ایک سیمپل اپنے ملک لے گیا۔ ہاں تھوڑا جہا تھے آگاہ کرا بچیاں نو اس ڈے والا مانوس کرنے واسطے، بچیاں دے واسطے تحائف دا بھی انتظام کیتا گیا، بچے بھی مانوس ہو، بڑے بھی، عورتاں بھی، مرد بھی۔ ملکہ وکٹوریا دا شوہر جس ویلے 1841 آیا، انہیں منظر دیکھیا بڑا خوش ہویا کہ ساڑھے ملک دے اندر ایسی چیز نہیں۔ پھر 1842 25 دسمبر نو شاہی دربار دے سامنے انہیں فنکشن کیتا، بہت بڑا درخت بنایا، لکھاں دی تعداد میں لوگ بڑا منظر دیکھن آئے، تالیاں گھنٹیاں تک بجدیاں رہیاں۔ اے وہ منظر کشی جڑی میں بڑے مختصر جے طریقے، مختصر وقت اور الفاظ میں توڑے سامنے کی تھی۔ ہن مسلمان کیوں انہاں شامل ہوئے؟ لکھاں دی تعداد میں مسلمان شامل ہوندے نے اس دن، اور وہ کون شامل ہوندے نے؟ آزاد خیال، کہ ویسے دے شراب پیتی لوگ تانا دین گے، چلو اینا دے نال مل کے بس جیو 25 دسمبر دا جشن سی، او دے شراب نوشی ہو دا کس ہے، شراب پی لے، پھر کیک کٹر اندر شامل ہوئے، پھر اتھے جڑیاں دوسریاں گانا بجانا ذہنی آزادی دیاں محفلاں او دے اندر بھی بھرپور حصہ لے کے لذت حاصل کی تھی۔ اے آزاد خیال مسلمان بھی اینا وجہ کو شامل ہو گئے، یہ کوئی عیسائی چاندے سن۔ ہن انہوں نے تصور کی دیتا، چونکہ انہوں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، تصور دیتا کہ 25 دسمبر نو اللہ دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی انہوں دا جشن منا رہے ہیں۔ ہن آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے، پھر اساں فیصلہ کرنا ہے کیا سانو انہاں شامل ہونا چاہیے
یا نہیں؟ کیا انہوں اس دن دی مبارکباد یا انہوں دے تحائف کیک وغیرہ، کیونکہ وہ کیک بھیج دے قبول کرنے چاہیے دینے کے لیے؟ اللہ پاک فرما دینے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یوفقون۔ اللہ پاک فرما دینے یہودیاں نے کہہ دیتا حضرت عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے کہہ دیتا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ فرمایا انہاں دے اپنے منہ دیاں بنائیاں گلاں نے، جس طرح انہاں تو پہلے کافر لوکاں نے کئی گلاں اپنے کولوں بنا لیاں نے، انہاں نے بھی بنا لیاں نے۔ فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہاں لوکانو تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے جنہاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا۔ اور بات نہ توجہ فرما دے جائے، اللہ پاک فرما دینے قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم بآفن اذا سمعتم آیات اللہ ان یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا اللہ دا قرآن سنیا جے قرآن اللہ پاک دا، اللہ پاک فرما دینے کہ جڑی جگہ تے تسی سنو، جڑی محفل تے جڑی مجلس دے اندر تسی سنو، اوتھے اللہ پاک دیاں ایتاں دا تے اللہ دے حکماں دا مزاق اڑایا جاندا ہے۔ فرمایا تساں انہاں دے لوکاں دے کول ٹھہرنا نہیں، انہاں لوکاں دے کول بیٹھنا نہیں، انہاں لوگ اس ماحول دے اندر نہیں جانا، اس تساں سوسائٹی دے اندر نہیں جانا۔ حضرات بات نہ توجہ فرما دے جائے، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر۔ جڑے بھی ماحول اندر دیکھو اتھے اللہ دی آیاتاں تے حکماں دا مذاق اڑایا جاندا ہے یا انکار کیتا جاندا ہے، تساں انہاں لوکاں نہ شامل نہیں ہونا جب تک کوئی چیزاں چھوڑ نہ دین۔ اگر شامل ہو گے انکم اذا مثلہم، تسی بھی انہاں جیسے ہی ہو۔ اور 25 دسمبر دا فنکشن، 25 دسمبر دا تہوار جیڑا ہے یہ تے کفریہ تہوار ہے۔ وہ کہندے نے اللہ پاک نے اپنے بیٹے نو عیسیٰ نو پیدا کیتا، اپنی بیوی مریم دے کر پیدا کیتا ہے۔ ہن اے تے سراسر قرآن دا انکار، اللہ دے حکماں دا انکار، اللہ دی وحدانیت دا انکار، اللہ دی شان دے اتے بہت بڑا تبا ہے، بہت بڑا تبا پھیلاندے نے، الزام پھیلاندے نے۔ ہن مسلمان بھی اس فنکشن تے تہوار اندر شریک ہون، انہاں نہ رل کے شراب نوشی کرن یا انہاں دے کیکاں نو قبول کرن، انہاں دی حوصلہ افزائی کرن۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، تسی بھی انہاں جیسے ہی مجرم ہو۔ اجے کل میں نے ایک سوال آیا سی لیکن میں دا جواب ادھورا دے چکے ہوں۔ میں نے بڑا افسوس، میں رات دا نمبر تلاش کرنے میں نمبر مل جائے چونکہ نمبر بعض کئی آ جاندے۔ میرے سوال ہے مولانا، میرا ہمسایا ہے وہ کہندا ہے میرے قریب عیسائی نے تے مینوں نہ کیک بھیجے ہے، بلکہ عیسائیاں نے کیا مینوں کہ دسو جی انہیں ساڈا کیک قبول نہیں کیتا، شراب ساڈے نال رل کے پیتی، مینوں نہیں سی کل تک علم
کہ شراب نوشی بھی اس دن دا ہی شہ. وہ تو پھر جدو میں رات پڑھیا مطالعہ کیتا کتاباں دا پھر مینوں نظر آیا شراب نوشی اس جشن دا حصہ ہے. میں کہا بھائی شراب پینا دا عملی کام ہے گناہ ہے لیکن کیک قبول نہیں کیتا ہے اچھا کیتا ہے اتھے عقیدے دا مسئلہ ہے. لیکن رات میں علم ہویا شراب نوشی بھی اتھے عمل نہیں اتھے عقیدہ ہے. 5 دسمبر دی شراب نوشی عیسائیاں نال مل کے عقیدے دی گل ہے عمل دی نہیں. عملی کوتاہی اللہ چاہے تے معاف کرے شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. اللہ اکبر. اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں اگر کوئی بندہ انہاں دے فنکشن میں شامل ہوئے گا انہاں دے گانیاں دی محفل اندر انہاں دے کیک کٹن دے اندر انہاں دے کیک کھان دے اندر گھراں ور کے کاوے کھان اندر انہاں دی شراب نوشی اندر جیڑا بھی شامل ہوئے گا انہیں انہاں دی تائید کر دیتی ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. تے جنہیں کہہ دیتا انکم انکم اذم مثلکم اللہ پاک فرما دے نے پھر تسی بھی اونا جیسے ہو. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے نہ آرے ہن انہاں لوکاں دی بات کر رہے ہیں. اللہ پاک نے انہاں لوکاں دا کنا رد کیتا ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم. اللہ پاک فرما دینے اے اہل کتاب عیسائیو یہودیو اپنے دین اندر مبالغہ نہ کرو حد تو نہ بدو اللہ دے اتے نہ حق گل نہ کرو. کی کہندے ہو تسی کہندے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کہندا کہ عیسیٰ مریم دا بیٹا اللہ پاک دا قاصد رسول ہے او دا کلمہ ہے تے او دی روح ہے. اللہ پاک نے جو مریم صدیقہ والالقاء کیتا سی اے اللہ دی قدرت ہے پھر اللہ تو دے رسول تے ایمان لے آؤ. لیکن جو تسی کہندے ہو او نہ کہو ولا تقولوا ثلاثہ تسی کہندے ہو کہ 3 خدا نے 3. اے ہن ذرا غور کر رہا جی اے وجودی عقیدہ شہودی وجودی حلولی اے تینوں عقیدیاں دے موجد عیسائی تے یہودی نے. ہن میں قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں. وجودی عقیدہ کی ہے او کی کہندے سن اللہ کہندا لا تقولوا ثلاثہ اے نہ کہو کہ 3 نے اللہ 3 نے. وہ کہندے سن کہ اللہ دی ذات پاک حضرت عیسیٰ حضرت مریم اے تیناں دا وجود مل کے تے ایک اللہ بندا ہے ایک اللہ بندا ہے. اے انہاں دا عقیدہ سی اور یہ عقیدہ ساڈے مسلمان صوفیاں چ بھی پایا جاندا ہے. ایک نہیں لکھاں دی تعداد وچ ایتھے دور دی گل نہیں کر رہے ایتھے کتاباں پڑھیاں پئیاں نے. کئی جڑے اپنے آپ توحید دے ٹھیکیدار کہندے نے انہاں وچ عقیدہ ہے کہ سارے وجود مل کے تے اللہ دا وجود دا حصہ نے اکٹھا ہو کے ایک اللہ بنتا ہے. گناہ کرنے والا بھی وہی کروان والا بھی وہی. اے مسلمانہ دے کئی صوفیاں عقیدہ پایا جاتا ہے. انہوں کہتے ہیں وجودی عقیدہ کہ مختلف وجود مل کے ایک وجود بنتا ہے. پھر حلولی ہوندہ ہے جی میں مثالاں دیندے نے کہ چینی وجود علیحدہ ہے پانی وجود علیحدہ ہے. چینی نو پانی چ حل کرو نظر نہیں آئے گی حلول ہو گئی حل ہو گئی. ہوں جدو حلول ہو گئی تو انہوں نظر نہیں آئے گی. جدو پیو گے وہ دا مٹھا دسے گا
یہ وچ چینیے اللہ اپنے ولیاں دے وچ حلول کر جاندہ ہے. پھر ولی جو بولتا ہے وہ ولی نہیں بولتا کیونکہ پانی چو مٹھا پانی دا نہیں چینی بول دیئے. اس طرح ولی چو اللہ بولتا ہے. ولی گال کڑے اللہ کڑ رہا ہے, ولی چنگا کرے اللہ کر رہا ہے. انہوں کے دنے حلولی عقیدہ جو کہ کفری عقیدہ مسلمان صوفیاں پایا جا رہا ہے. حلولی تے وجودی عقیدہ یہود و نصارہ تو آیا. آج میں صرف اشارہ کیتا ہے, تفصیل انشاءاللہ مرض کروں گا کسی وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے جو ہون سلاسہ حضرات اور بات نہ توجہ فرما دینا. آج اللہ پاک فرما دینے فرمایا انتہو خیر اللہ کم, باز آ جاؤ تواڈی بہتریت دے اندر جے انہاں گلاں تو باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد, اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ او پاک ان یکون لہ ولد, او اولاد تو پاک اللہ دی اولاد کوئی نہیں. تسی کہندے ہو مریم اللہ دی بیوی تے عیسیٰ اللہ دا بیٹا, تواڈی بہتری ہے باز آ جو اس گل تو. اللہ دی نہ کوئی بیوی نہ اللہ دا کوئی پتر دی. حضرات پھر ایک اور مقام تے اللہ پاک نے نہ لوگانو کافر کہہ دیتا ہے جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ایک ہی کہندے سن, فرمایا کافر نے وہ لوگ جنہاں نے گل کئی کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. پھر وہی گل وجودی آئی ہے. وجودی ساڑھے مسلمان کی کہندے نے وہی خدا جو عرش پہ مستوی تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ یہ کہندے انہاں بھی ہوئے کیا, انہاں بھی کیا احد اور احمد دے اندر میم دی مروڑی دا فرق ہے. میم احمد چو کٹ دیو اوہی احد اسمان تے وے, اوہی احد مدینے وچ, اوہی عقیدہ جڑا عیسائیت اندر سی. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا. آج قرآن پاک نے بیان کی فرمایا ہے, فرمایا ایک دینے کہ عیسیٰ ایک ہوئی اللہ ہے. فرمایا قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. فرمایا جے اللہ دی ذات پاک عیسیٰ علیہ السلام نو او دی والدہ نو تے زمین دے اندر جنیاں مخلوقانے اگر اللہ انہاں ساریاں نو ہلاک کرنا چاہے کون ہے جڑا اللہ تو بچا لوے گا. ہائے ہائے انہاں ظالمہ میں رب دی قدر ہی نہیں کی تھی. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دینا. آجے پھر الزام لاندے نے اے کہندے نے عقیدہ سانو عیسیٰ نبی نے دیتا ہے, جھوٹ بول دے نے. قرآن کی کہندا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ. قیامت کا دن ہوئے گا, میدان محشر میں ساری دنیا جمع ہوئے گی. اللہ پاک حضرت عیسیٰ نو سامنے کھڑے کرنگے. اے عیسیٰ کیا تو لوگانو کیا سی اللہ تو علاوہ مینو تے میری مانو بھی الہ بنا لو. مفسرین نے لکھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلال تو اتنا ڈر جن گے لوں چو خون دے فوارے نکل پہن گے. اتنا اللہ دا خوف جاری ہوئے گا کہ میں گیا میں گل کئی میں کون کہنا لا. ہائے ہائے ہائے.
عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو خوف زدہ نے تے جواب دے دینے قال سبحانک اللہ تو پاک ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ سونے تو پاک ہے میں کہنا تو پاک ہے اللہ جڑی چیز میں میرے کہن دے لائقی نہیں میں کمیں او کہہ سکنا یا اللہ میں نہیں کہی ان قلتو ہو فقد علمتا جے میں کہی ہے تو جاننا ہے تیرے تو مخفی نہیں تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو تیرے دل وچے میں نہیں جانتا تے جو میرے وچے تو جاننا ہے واہ انبیاء علیہ السلام کتنیاں وضاحتاں کر گئے عقیدے دیاں انکا انت علام الغیوب اللہ پاک فرما دینے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھے کہیں گے اللہ تو تے چھپیاں چیزاں نو جانن والا ہے حضرات آئیے غور کریے قرآن پاک دے وچوں پتائیں چل گئے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اینا لوکانو اے نہیں کہا کہ مینوں تے میری ماں نو اللہ تو علاوہ الہ بنا لو مینوں اللہ دے وجود دا حصہ بناؤ حضرت عیسیٰ نے اے نہیں کہا میں اللہ دا بیٹا بلکہ کی کہ حضرت قرآن پاک سنیا جے قرآن پاک جڑے عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ 5 دسمبر نو پیدا ہوئے نے اور انہاں دا بھی رادوں لگا تاریخ دے تعین دا رادوں لگا ہے حضرات توجہ فرما دینا آجے میرا تے مطالعہ ہے اللہ پاک نے کسے نبی دی تاریخ ولادت دا تعین دنیا تے ظاہر کیتا ہی نہیں میں کئی اپنی تقاریر اندر کہہ چکا میرے مخالف ہو گئے کوئی کہندہ ہے نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے کوئی کہندہ ہے 10 نو کوئی کہندہ ہے 9 نو کوئی کہندہ ہے 8 نو کوئی کہندہ ہے 10 محرم کوئی کہندہ ہے 2 رمضان ایک بھی صحیح نہیں اہل حدیث بھی اڑے 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے یہ دی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں یہ تو بعد میں چاہن علیک مصری ایک بندہ ماہر فلکیات وہ اپنا قول ہے پھر وہ بھی غلط ہے وہ کہنا ربیع الاول دی 9 سی جیٹھ دی 1 سی اپریل دی 22 سی مینوں اپریل تے جیٹھ دا مہینہ کٹھا کر کے بخا دے وہ دی گل ہی غلط ہے تحقیق ہی غلط ہے اللہ نے نبیوں دی تاریخ ولادت دا تعین ظاہر نہیں کیتا متے لوگ کتے نو تہوار نہ بڑھا لیں وقت ثابت دن ثابت ہے دن نبی پاک سوموار نو پیدا ہوئے پوری دنیا چو صحیح سند چو کوئی مائی دا لار میں نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت کرے کہ آپ فلانے مہینے دی فلانی تاریخ نو پیدا ہوئے دن ثابت ہے کیونکہ دن تے 8 دنی بعد آ جاتا ہے تاریخ سال بعد آنی تر ان کو تہوار نہ بنا لے حضرات اور باطرہ توجہ فرما دینا آجے حضرت مریم صدیقہ نو چونکہ اینا دی والدہ نے اللہ پاک دے واسطے وقف کر دیتا سی اے بیت المقدس پہ رہ دیا نے اپنے خالو حضرت زکریا دی کفالت دے اندر نے خرچہ اونا دے ذمے میں اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لیے کمرے دے اندر بیت المقدس دے مشرقی کمرے دے اندر انہوں نے علیحدگی ان کہہ لو کہ تکاں بے جان دیاں نے تنہائی لے لے دیاں نے یکسوئی اندر اللہ دی عبادت بیاں کر دیاں نے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جس ویلے لیندہ ہو گئیاں نے اور کلیاں نے اسانے جناب اپنے روح نو جبریل نو اپنے حکم نو جبریل نو انسانی پوری انسانی شکل اندر بھیجے آئے حضرت جبریل آ جاندے نے حضرت مریم صدیقہ دے کول کلی جوان لڑکی ہے حضرت
جبریل دی جوان لڑکے دی شکل وچ آئے نے اور مریم صدیقہ اللہ پاک تو کنی ڈرن والی ہے اپنی عصمت نو کنی محفوظ رکھن والی ہے ویکھ دیاں کہندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن ملکا ان کنت تقیا جے تو اللہ تو ڈرن والا ہے میں تیر تو اللہ دی پناہ چاہنی ہاں میرے قریب نہ آئی حضرت جبریل جلدی نہ بولے کہندے نے انما انا رسول ربک ڈرو نہیں میں توڑے رب دا قاصد ہاں خود بھی حیران ہو گئی ہاں کہ ادھر سارے پرا گھر والے میں اگلے کمرے چھاں میرے کو بندہ آ کس طرح گیا یقین ہو گیا ہاں واقعتاً اللہ دا قاصد اچھا حضرت مریم صدیقہ نو جناب جبریل کہندے نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا قاصداں لأہب لک تاکہ میں دوں تجھے لکے تجھے غلامن زکیہ اے پاکیزہ لڑکا کئیوں نے کچھا ماریاں تھیا کہ قرآن سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ اگر جبریل مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو اللہ کے ولی بھی دے سکتے ہیں چل عقیدہ بناتا لوگاں دا قرآن پاک 7 قراتاں تے نازل ہویا ہے اور 7 دیاں 7 تے امت دا اجماع ہے کیونکہ پیغمبر دی حدیث ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نو 7 قراتاں تے نازل کیتا جڑی 7ویں قرات ہے او دے اندر لفظ لے اہب نہیں لے یہب لک غلامن زکیہ قرآن دے لفظ نے میں اللہ دا قاصد آیا تو انو سریاں دین آیا کہ اللہ کہندا ہے میں تو انو نیک بیٹا دین والا کیا انہاں لوگاں نوں یہ قرات نظر آ رہی پتہ ہے سب دی گل نہیں کر رہا کئی تے مکھی مارنا لے جڑے صاحب مطالعہ انہوں نے پتہ ہے جان بوجھ کے قوم نو گمراہ کر دینے جان بوجھ کے اللہ اکبر وہ بھی قرآن دے لفظ نے کیونکہ 7 قراتاں تے قرآن اترے ہیں حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا دے اگر ایسے کی رات نو جڑی مشہور ہے اینو لئیے لے آہبا لکے غلامن زکیہ پھر بھی یہ دا مانا اے نہیں بڑھے گا کہ جبریل کہندہ میں اپنے کولو بیٹا دیواں گا بلکہ جبریل کہندہ میں اللہ دا قاصداں اللہ دا سنے دینا آواں اللہ دا سنیا کیے اللہ کہندہ لے آہبا لکے غلامن زکیہ اللہ کہندہ میں تینوں نیک بیٹا دین والا گل حل ہو گئی وہ تے قاصد ہے قاصد دا کی کام ہے اپنے کو لگل کرنا نہیں قاصد دا کانے منوان جو اللہ دی طرفوں گل ملی وہ ہوئی پہنچائے تے جبریل دا تے مانا جبریل دی تے صفتی امین ہے کہ جبریل امین ہے روح الامین ہے قرآن کہہ رہا ہے اتنا امین تے دیانت دار جن نے ایک زیر زبر بھی اللہ دے پیغام اندر اپنے کولوں نہیں پہنچائی جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ان باتیں غور کرنا حضرت مریم صدیقہ حیران ہو گیا کہندیاں نے اما یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا حضرت مریم صدیقہ حیران ہو جاندیاں نے حیران ہو کے کہندیاں نے بھلا میرے ورکی میں بیٹا ہوئے گا مینوں کسے بشر نے مس نہیں کیتا چھویا تک نہیں نہ میں بدکاری کیتی ہے کہ میں بیٹا ہوئے گا رب فرمایا مریم تائیں پتر دیواں تینوں عرض کی دی کیوں کر مولا پتر ہوئے مینوں ہویا نہیں نکاح میرا کیتی نہیں بدکاری
جے کر ہویا بچہ مینو ہو سی بہت خواری۔ حضرت مریم صدیقہ کہہ دیا نے کیویں بیٹا ہوئے گا، کیویں بچہ ہوئے گا، میرے تے کسے مینوں مرد نے چھویا تک نہیں، میں بدکاری بھی نہیں کی، شادی بھی نہیں ہوئی، کیویں ہوئے گا؟ حضرت جبریل کہندے نے قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ حضرت جبریل کہندے نے تیرے رب نے کیا کہ مینوں بغیر شوہر تو بچہ دینا کوئی مشکل نہیں۔ ہن تے گل وضاحت ہو گئی ہے نا۔ ہن جبریل کی کہندے نے میرے کے کوئی مشکل نہیں، میں تینوں دیاں گا بچہ نہیں۔ قالا ربو کے تیرا رب کہہ رہے ہے کہ مینوں بغیر شوہر تو تینوں بچہ دینا میرے کے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت، ایک ہے قانون ایک ہے قدرت، اللہ نے قانون بنایا مرد عورت دی، مرد عورت دے اختلاف دے نال بچہ پیدا ہوئے گا۔ لیکن ذرا غور کریا جے جتھے اللہ دی قدرت، اللہ دی قدرت دیاں میں چار قسم بیان کر لگا تخلیق دے حوالے دے نال۔ اللہ پاک اللہ چاہے تے بغیر ماں باپ دے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم دا نہ ماں نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تے بغیر ماں تو نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت حوا ماں کوئی نہیں، آدم دی ککھ جو اللہ نے پیدا کر دیتا ہے حوا نو۔ ہن حوا آدم دی کی لگی؟ میں نے سوال آیا ایک جگہ، کئی لوگ سوال بھی بڑے بڑے عجیب کر دے۔ حوا تے حضرت آدم دی بیٹی لگی کیونکہ انہاں چو پیدا ہوئی، آدم چو پیدا ہوئی، حدیث کہہ دی آدم چو پیدا ہوئی، پھر انہوں نے بیٹی لگی نا تے بیٹی بیوی کیویں بن گئی؟ بڑے بڑے عجیب سوال لوگ کر دے نے۔ پھر جو ہو جا سوال ہے وہ ہو جا سامی جواب بھی ہوندا ہے۔ میں کیا بیٹی وہ ہوندی ہے جڑی اللہ پاک دے نظام دے نال پیدا ہوئے، اس واسطے بیٹی نہیں اے انہاں دی بیوی ہے۔ ایتھے اللہ دی قدرت قانون تو ہٹ کے استثنائی صورت ہے، کہندا نہیں نہیں میں کیا مینوں دسنا تیرے سر اندر کئی مرتبہ جواں پیدا ہوندیاں نے، او تیرے چوں پیدا ہوئیاں نے، تیرے سر چوں، پھر تیریاں کی لگیاں؟ تیاں تیرے سر چوں پیدا ہوئیاں نے۔ سوچ سوچ کے کہنے کا گل دی سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتھے اللہ دی قدرت ہے۔ حضرت حوا نو بغیر ماں تو پیدا کیتا، حضرت عیسیٰ پیغمبر دی واری آئی، ایتھے اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کر دیتا ہے۔ عام انسانیت دی واری آئی، ایتھے اللہ پاک نے ماں تے باپ دے اختلاف دے نال پیدا کر دیتا ہے۔ ہن اللہ فرماندے نے مریم میرے اگے کوئی مشکل نہیں، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ جناب مریم صدیقہ نو جس ویلے امید ہوئی نا، امید، حضرت جبریل روح الامین نے روح نو پھونکیا۔ ہن ذرا اتھے گل سوچنا دی، مرد تے عورت تھوڑا جا میں تخلیق دا نقشہ تھوڑے سامنے بیان کراں۔ اللہ دے رسول دی حدیث صحیح بخاری دی، فرمایا جس ویلے مرد تے عورت دا اختلاط ہوندا ہے 40 دن نطفہ جمدا رہندا ہے، 40 دناں تو بعد وہی نطفہ جڑا جمے خون دی شکل بن گیا، پھر اگلے 40 دنوں دی اندر او دا ٹانچہ تیار ہو جاندا۔ ٹانچہ ہے حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا جے، ٹانچہ تیار ہو گیا۔ ٹانچہ ہن جس ویلے ٹانچہ تیار ہو گیا 4.5 یا 4.25 مہینے گزر گئے، ہن او دے تو بعد اجے روح نہیں پھونکی گئی۔ جس ویلے 4 یا 4.5 مہینے گزر جاندے نے، فرمایا ثم ينفخ فيه الروح، پھر ٹانچہ جدو تیار ہویا ہے
اس تو بعد اللہ نے اودے وچ روح پھونکی. انہیں تھے بھی جبریل نو کلیا روح پھونک دے. ایتھے اللہ پاک نے نسبت جڑی اپنے ول کیتی ہے. ذرا قرآن پاک دے مقام سنیا جے. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ہن بات تے غور کرنا. فرمایا واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. سورۃ انبیاء 91 نمبر آیت. اللہ پاک فرماندے نے مریم صدیقہ جن نے اپنی فرج اپنی عصمت دی پوری حفاظت کیتی ہے. فنفخنا فیہا من روحنا. ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کیے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دو روح میرے اللہ کا امر ہے. اب بجلی دی ٹوب تساں لائی ہے بلب لائے نے پیچھے سوچ دبایا جدو کرنٹ گئی اے چل پئی. آ جڑی کرنٹ اے روح ہے. جدو اللہ حکم دیندا ہے بندہ زندہ ہو گیا. جدو اللہ اس کرنٹ نو سوچ بند کر دیندا ہے ڈھانچہ اوتھے دا اوتھے بے جان. مختصر لفظاں تو میں سمجھا رہا روح. حضرات ان بات توجہ کریا جے مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ السلام. ہن انہاں دی میں بات کر رہا ذرا قرآن پاک دے لفظاں تے توجہ فرما دینا جے. اللہ پاک فرما دے نے جس ویلے امید وچ ہویاں نے فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. جدو مریم صدیقہ نے بچے نو اپنے پیٹ اندر محسوس کیتا حمل ہو گیا ہے. فانتبذت پھر دور کر لیا انہوں نے اپنے اس اہل تو دور ایک مکان وے بیت اللحم دے وے چلیاں جاندیاں نے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا فَكُنتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. جس ویلے ٹائم آیا دردے سے ہوئی ہے. قرآن پاک نے بیان کر دیتا مخاض دردے سے نو کہندے نے. ولادت تو پہلے جو تکلیف ہوندی ہے انہوں مخاض عربی میں کہندے نے. جدو مخاض آئی تکلیف آئی ہے حضرت مریم علاج نخلت کھجور دے پودے ول گئیاں تکلیف ہو رہی. تے اگلی گل ذہن چاہ رہی ہے میں بڑی نیک, میری امی بڑی نیک, میرا ابو بڑا نیک, میرے بھائی بڑے نیک. آج تک میری شادی نہیں ہوئی, کسے مرد چھویا نہیں. بچہ لے کے قوم وال جاواں گی بلوک کی کہن گے, عزت رول جائے گی. ہائے ایہو خیال بار بار آ رہے ہیں. کہہ دیا نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں اس وقت تو پہلے مر گئی ہوندی, میرا نام و نشان مٹ گیا ہوندا. بعض لوگوں نے کیا ہے ایس ایت تو کہ جدو بندہ فتنے تکلیف مبتلا ہوئے نا انہوں موت دی تمنا کرنی جائز ہے, لیکن نہیں. میں تے حدیث پیش کرنا. اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے تواڈے چوں کوئی بندہ تنگی تکلیف ہون ویلے موت دی تمنا نہ کرے. اگر انہیں ضروری کہنا تے اس طرح کہہ لے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ تو جاننا ہے
جنی دیر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تیرے نزدیک میں زندہ رکھ لیں اللہ جدو میرا دنیا تو جانا تیرے نزدیک میرے واسطے بہتر ہے پھر دنیا تو چک لیں اینا لفظاں دینا تمنا کرنی ہے لیکن اے نہیں کہنا ہائے میں مر جاں ہائے میں مر جاں کاش میں ماری جاواں یا کوئی چیز کھا کے تے خودکشی کر لئیے نہیں اس طرح نہیں کرنا اور بات طرح توجہ فرما دینا دے وقت کی آگے آئے اور حضرت مریم صدیقہ دے ہاں بچے دی پیدائش ہوئی ہے بچہ زمین تے لیٹے ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحتنی قد جعلا رب کے تحت کے سریعہ تھلیوں آواز آئی بعض مفسرین نے لکھا ہے جبریل نے آواز دی فناداہا من تحتہا مریم سیدھا کھڑیاں نے نا تنے دے نال کھجور دے پودے نال تھلے بچہ تھلے لیٹے ہے تھلیوں آواز آئی بعض کہندے نے جبریل آواز دیتی لیکن بعض کہندے نے عیسیٰ بولیا لیکن بہتر ہے کیوں عیسیٰ بولیا ہن جڑی اگلی گل اللہ نے کہنی ہے مریم یقین ہو جائے کہ جڑا اللہ کہندا نا گھبرانا تیرا بچہ بول کے دسے گا میں کون ہاں بچہ ہنے بول پیا یقین ہو گیا ہن میں پریشان نہیں ہوواں گی بچہ بولیا عیسیٰ بچہ بولیا کی کہندا ہے اللہ تحزنی قد جعل رب کی تحت کے سریعہ گھبراؤ نہیں پریشان نہیں ہو غم نہ کرو پریشان نہ ہو اللہ نے جتے عیسیٰ علیہ السلام سن انہوں نے کولو پانی دا چشمہ چلاتا پیاس لگی رہے اب پانی پیو پیاس لگی ہے نا تو پانی پی لو بھوک لگی ہے تو جڑا نا درخت ادھر ہلاؤ ہن گل بڑی اہم آن لگی ہے کرسمس کے حوالے نال وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ پاک فرما دینے میری مریم بندی اس طرح کرنا اے جڑا تنائے انو ہلا کھجور دے تنے انو ہلا بعد نے کیا سکا درخت سی لیکن اے گل کوئی معقول نظر نہیں آ رہی درخت کی سکا دا نو ہلانا ہی بڑا مشکل سی تے جدوں بچے دی ولادت ہوئے عورت بڑی کمزوری چھائی ہوندی ہے ترسی جڑا ہلکا جا حرکت دیتی اللہ نے اپنی قدرت وکھائی فرمایا میری بندی تو تنے نو ہلا بوٹے نو ہلا تیرے اتے اللہ پاک دے حکم دے نال ترو تازہ پکیاں کھجوراں اترن گیاں جتنے بھی طبیب لوگ نے وہ کہندے نے بوٹے دی پکی کھجور ہووے بھی تازہ او دے اندر بڑی تقویت ہوندی ہے تقویت فرمایا اے تقویت والی غذائیت والیاں تازہ کھجوراں پکیاں اے کھا تے چشمے دا پانی پی فرمایا فاکولی وشربی وَقَرِّ عَيْنَا کھاتے پی اپنے بچے نہ اپنی آنکھاں نو ٹھنڈیاں کر فَإِمَّا تارے یَمْنَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر تینوں کو بندہ نظر آوے جڑا تینوں پوچھے یا بچہ کتھوں آیا ہی تو کی کہنا ہے فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انسیا حضرت مریم نو اللہ کہہ رہے ہیں اے میری بندی کو بندہ پوچھے بچہ کتھوں ہے تو اشارہ کرنا میں روزہ رکھیاں ہویا کسے بندے نہ گل نہیں کرنی اچھا ہن قرآن پاک نے کیا ہے تنے نو ہلایا تازہ کھجوراں گریاں ہن کھجور دا موسم کیڑا ہوندا ہے کھجور دا موسم جولائی اگست فلسطین دا اج بھی چیک کرو ادھر کھجوراں دا موسم جولائی اگست یہ مطلب ہے حضرت عیسیٰ دی پیدائش جولائی اگست گرمی چوئی تے 5 دسمبر یوم ولادت کیویں ہو گیا قرآن پاک دینا لفظہ نے رد کر دیتا اس یوم ولادت اس تہوار دا میں پہلا عرض کر چکی ہوں نا
عیسائی کئی فرقے بھی مندے نے اے دن حضرت عیسیٰ دی پیدائش دا نہیں، خود ساختہ لوکاں بڑھایا ہے۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے رہا جے، توجہ کر دے رہا جے۔ عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا ہے۔ ہن حضرت مریم صدیقہ اللہ دے حکم نہ بچے نو لے کے قوم ول گئیاں نے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جس ویلے بچہ چک کے قوم ول جاندیاں نے، سارے لوگ کی کہندے نے نی مریم آ تو کی غضب مارے آئی، آ کی برا کم کیتا آئی، یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سوئن وما کان امو کے بغیہ۔ اے ہارون دیے پہنے، ہارون حضرت مریم دا پراسی، حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے انہاں دے ماپے نے اپنے بیٹے دا نام رکھے آسی، نی ہارون دیے پہنے تیرا ابا بھی برا نہیں سی، تیری امی بھی بدکارا نہیں سی، تو کیویں دی نکل آئی ہے، کتھوں بچہ آگے آئے، تیرا نکاح نہیں ہویا بچہ کتھوں آیا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت مریم بولیاں نہیں، اشارہ کر دیا نے، اینو ہی پوچھ لو کون ہے۔ کہندے نے سانو پاگل بنان رہی ہیں، کدی بچے بھی بولے نے، اجے نہیں گل کئی تے جناب